بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کے اندھیرے میں تیز بارش ہو رہی تھی۔ سردی کی شدت سے میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ چادر مکمل بھیگ چکی تھی اور ہاتھوں میں پکڑی ہوئی فائل کو بچاتے بچاتے میرے ہاتھ سن ہو چکے تھے۔ یونیورسٹی کے گیٹ پر میں اکیلی کھڑی تھی اور سارا کیمپس سنسان ہو چکا تھا۔ رکشہ کینسل ہو چکا تھا اور بسیں جا چکی تھی۔ موبائل کی بیٹری تھوڑی دیر پہلے ہی ختم ہو گئی اور گھر دور تھا۔ دل میں خوف سا بیٹھ گیا، جیسے ہر آتا جاتا سایہ مجھے گھورا ہو۔ میں کب سے سڑک کے کنارے کھڑی بارش میں بھیگ رہی تھی جب ایک سفید گاڑی میرے سامنے آ کر رکی۔ شیشہ نیچے ہوا اور ایک نرم مگر پر اعتماد لہجے میں آواز آئی، اگر چاہیں تو میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں بہن سمجھ کر۔ میں چونک گئی اور ڈر کے مارے ایک قدم پیچھے ہو گئی، لیکن اندر بیٹھا لڑکا اپنی جگہ پرسکون تھا۔ چہرے پر نرمی تھی اور آنکھوں میں عجیب سی سنجیدگی، اور لہجہ بے حد مہذب تھا۔ وہ بولا، میں ایان ہوں، اسی یونیورسٹی سے پڑھا ہوں۔ بارش میں بھیگنے کی وجہ سے بخار نہ ہو جائے، اس لیے بس مدد کرنا چاہتا ہوں۔ نہ کوئی زبردستی، نہ نظریں جھکانے والی چالاکی، نہ کوئی عجیب سا جملہ، صرف ایک سیدھی پیشکش۔ میں نے ایک لمحے کو آسمان کی طرف دیکھا۔ بارش اور تیز ہو گئی اور سردی میری ہڈیوں میں اتر چکی تھی۔ قدم خود بخود آگے بڑھے۔ میں نے دروازہ کھولا اور خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ نہ اس نے مجھ سے کچھ پوچھا، نہ میں نے کچھ کہا۔ بس کار کی ونڈو اسکرین پر بارش کے قطرے گر رہے تھے اور اندر ہم دونوں کی خاموشی نے پورا راستہ سنبھال لیا۔ ایان نے بس ایک بار پوچھا، گھر چھوڑ دوں یا کسی قریبی جگہ پر اتار دوں؟ میں نے مختصر جواب دیا، گھر چلو، اور وہ خاموشی سے گاڑی آگے بڑھاتا رہا۔ راستے بھر اس نے ایک بار بھی غیر ضروری بات نہیں کی۔ گاڑی جیسے ہی میرے گھر کے قریب رکی، میں کچھ کہے بغیر باہر نکل گئی اور دروازہ بند کر کے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ گاڑی موڑ چکا تھا۔ نہ اس نے میرا نمبر مانگا، نہ میرا نام، جیسے وہ کسی نیکی کی نیت سے آیا اور چلا گیا۔ لیکن میرے دل کے اندر کچھ ہل چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ بس ایک اتفاق نہیں تھا، جیسے زندگی نے کسی نئے باب کا پہلا صفحہ کھول دیا ہو۔ ایان میرا کلاس فیلو نہیں تھا، وہ کسی اور فیکلٹی سے تعلق رکھتا تھا، لیکن ہماری پہلی ملاقات کے بعد مجھے روز کسی نہ کسی بہانے یونیورسٹی گیٹ پر یا کیفے کے باہر نظر آتا۔ کبھی اس کے ہاتھ میں 2 کپ چائے کے ہوتے اور وہ آہستہ سے کپ میری طرف بڑھا دیتا اور کہتا، بس آج موسم چائے مانگ رہا ہے۔ اس کی باتوں میں کوئی چلاکی نہیں ہوتی تھی، نہ نظروں میں کوئی بے ادبی ہوتی، اور نہ لہجہ کبھی بدلا۔ وہ کسی اجنبی کی طرح پاس آتا اور کسی شناسا کی طرح دل میں جگہ بناتا۔ اس نے کبھی یہ ظاہر نہیں کیا کہ وہ مجھے متاثر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کی موجودگی میرے دل کو سکون دیتی تھی۔ ہر روز وہ ایک نیا بہانہ تراشتا۔ کبھی کوئی نوٹس مجھے دے دیتا کہ یہ شاید آپ کی فائل سے گر گئے، کبھی کہتا کہ آج ایک نئی بک آئی ہے، آپ کو پسند آئے گی۔ میں خود کو اس سے دور رکھتی، لیکن ہر دفعہ میرے قدم رک جاتے۔ دل کہتا تھا کہ اس لڑکے کی باتوں میں کچھ اور ہے، شاید سچائی ہے، شاید خلوص ہے، یا شاید یہ وہ انسان ہے جو صرف لینے نہیں آیا، کچھ لوٹانے بھی آیا ہے۔ میرے اندر جو خلا برسوں سے بھرا نہیں تھا، ایان کی موجودگی نے جیسے رفتہ رفتہ اسے بڑھنا شروع کر دیا۔ میری زندگی میں پہلی بار کسی نے صرف میری خاموشی کو سنا، اور وہ بھی بغیر کچھ کہے، بس ایک چائے کے کپ سے، ایک خالی کرسی کے ساتھ بیٹھ کر، اور کبھی کبھار کسی ایسی کتاب کا تذکرہ کر کے جو میرے دل کی حالت بیان کرتی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کیا ہے، لیکن اتنا ضرور جانتی تھی کہ میرا دل اب پہلی بار کسی انجان شخص کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ کسی کے آنے کی خبر دل کو راحت دینے لگی تھی، اور شاید میرے اندر کا ٹوٹا ہوا وجود بھی اب سہارا پانے لگا تھا، جیسے زندگی کی سنجیدہ اور زخمی زمین پر کوئی نرم ہاتھ آ کر رکھ دیا گیا ہو۔ ہماری ہر بات چائے سے شروع ہوتی اور خاموشی میں ختم ہو جاتی تھی۔ وہ میرے پاس بیٹھتا، میرے لیے چائے کا کپ رکھتا، اور کبھی کوئی لمبی بات نہ کرتا، جیسے اسے الفاظ کی نہیں صرف موجودگی کی عادت ہو گئی ہو۔ وہ میرے ساتھ بیٹھ کر چپ چاپ لوگوں کو دیکھتا یا کسی کتاب کا صفحہ پلٹتا، اور میں بھی اس کی خاموشی کے ساتھ خاموشی میں ڈلنے لگی۔ وہ مجھ سے نہ اپنے دل کی بات کرتا، نہ میرے دل کے زخموں کو چھیڑتا۔ بس یوں ہی چھوٹے چھوٹے لمحے ہمارے بیچ آہستہ آہستہ کچھ بنانے لگے تھے۔ مجھے اس کی موجودگی سے ایک انسیت سی ہو گئی، جیسے میرا دل پہلی بار کسی اجنبی کی قربت سے خوف زدہ نہیں بلکہ مطمئن ہو رہا ہو۔ وہ دن بھی کچھ ایسا ہی تھا، موسم ویسا ہی خاموش اور چائے کا کپ ویسا ہی گرم، جیسے ہر دن کی طرح۔ لیکن اس دن وہ تھوڑا مختلف تھا، تھوڑا سنجیدہ، تھوڑا سوچوں میں گم۔
اس نے چائے کا گھونٹ لیا اور دھیرے سے کہا، اگر زندگی میں کبھی کچھ بن پایا تو تمہیں ماں کے سامنے لے جاؤں گا۔ میں اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ اس کے چہرے پر کوئی مذاق نہیں تھا، آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے یہ جملہ اس کے دل سے نکل کر میرے روح میں اتر گیا ہو۔ میں خاموش رہی، نہ کوئی سوال کیا نہ کوئی جواب دیا، لیکن اس لمحے میرے اندر کچھ ہل گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بات میں واقعی سچائی تھی یا میں خود اسے سچ ماننا چاہتی تھی، لیکن اتنا ضرور جانتی تھی کہ پہلی بار کسی نے میرے وجود کو صرف وقت گزارنے کی چیز نہیں سمجھا، بلکہ کسی رشتے کی جگہ دینے کی بات کی تھی۔ اچانک ایان آنا بند ہو گیا۔ نہ چائے کے 2 کپ نظر آئے، نہ دروازے کے پاس وہ خاموش سا چہرہ نظر آیا، نہ وہ مسکراہٹ جو میرے دن کا سکون تھی۔ نمبر بند تھا اور ہر رابطہ جیسے ختم ہو چکا۔ میں بے یقین سی یونیورسٹی کے کونے کونے میں اسے تلاش کرتی رہی، شاید کہیں وہ مل جائے، شاید کچھ کہہ دے، شاید کوئی وضاحت دے دے، مگر کچھ نہیں ہوا۔ میرے دل میں سوالوں کی ایک بھیڑ تھی، ہر دن ایک نیا سوال پیدا کرتا تھا۔ کیوں گیا؟ کہاں گیا؟ واپس آئے گا بھی یا نہیں؟ کیا اس کی باتیں سب جھوٹی تھی یا وقت کے بہاؤ میں وہ سچ بھی بہا لے گیا تھا؟ میں ہر دن اس کی موجودگی کو محسوس کرنے کی کوشش کرتی، مگر وقت جیسے مجھ پر ہنس رہا تھا۔ یونیورسٹی کے وہ در و دیوار جو کبھی اس کی خوشبو سے بھرے لگتے تھے، اب اجنبی لگنے لگے۔ اور پھر وہ دن آ گیا جب یونیورسٹی کا آخری دن تھا۔ سب کچھ ختم ہو چکا تھا، کلاسیں ختم ہو گئی، کیفے خاموش ہو گیا، راہیں اجنبی ہو گئی اور میری آنکھوں سے وقت کے ساتھ ساتھ سب خواب بھی رخصت ہو گئے۔ یہ سب کچھ جیسے خواب تھا جو آنکھ کھلتے ہی بکھر چکا تھا، کچھ بھی باقی نہیں رہا سوائے ادھورے لمحوں کے، اور ان لمحوں کی تلخ یادوں کے جو اب بھی رات کی تنہائی میں میرے دل کی زمین پر برف کی طرح گرتی۔ ایان میری زندگی میں آیا بھی جیسے خاموشی سے اور چلا بھی ایسے جیسے کوئی ہوا کا جھونکا جسے ہم پکڑنا چاہیں تو وہ ہاتھوں کی دراروں سے پھسل جائے۔ دل چاہتا تھا کہ وہ کہیں سے واپس آ جائے، ایک بار کہہ دے کہ سب ٹھیک ہے، لیکن وقت سن نہیں رہا تھا، وہ صرف بہہ رہا تھا، اور میں اس کے بہاؤ میں بس بہتی چلی جا رہی تھی۔ 2 سال گزر چکے۔ ان 2 برسوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا تھا، خاموشی سے جینا سیکھا تھا، انتظار کے معنی سمجھے، اور سب سے بڑھ کر یہ جانا کہ خواب اور حقیقت کے درمیان ایک دیوار ہوتی ہے جسے صرف آنکھیں نہیں دل بھی محسوس کرتا ہے۔ ایان کی غیر موجودگی اب عادت بن چکی تھی۔ میں نے خود کو اس کی یادوں کے ساتھ زندہ رکھنا چھوڑ دیا، اور اب وقت نے میرے سامنے ایک نیا فیصلہ لا کے رکھا۔ میرے والدین نے میرے لیے ایک رشتہ پسند کیا تھا۔ لڑکا بیرون ملک سے آیا تھا، بہت شریف تھا، سادہ طبیعت والا، دیندار اور نرم گو۔ ماں باپ کے چہروں پر جو اطمینان میں نے دیکھا وہ شاید اب برسوں بعد آیا تھا۔ میں خاموش تھی، جیسے اندر سے کچھ ختم ہو چکا ہو، جیسے جذبات اب تھک چکے ہوں۔ میں نے کوئی سوال نہیں کیا، نہ کوئی انکار کیا، نہ کوئی خواہش کی، بس سر جھکا کر سب قبول کر لیا تھا، جیسے خود کو سمجھا لیا ہو کہ محبت ایک خواب تھی جو ٹوٹ گیا، اور اب جو ہے وہ حقیقت ہے، اور حقیقت سے بھاگنے کی ہمت اب مجھ میں نہیں رہی۔ رشتہ طے ہو گیا، سب تیاریوں میں مصروف ہو گئے، اور میں بس تماشائی بن کر سب کچھ دیکھ رہی تھی، جیسے میری زندگی اب میرے ہاتھوں میں نہیں بلکہ کسی اور کی لکھی گئی کہانی بن چکی ہو، جس کی ہر صفحے پر میرے جذبات نہیں کسی اور کی خوشی لکھی گئی ہو۔ نکاح کی تقریب سادگی سے ہوئی، کوئی شور شرابہ نہیں تھا، چند قریبی رشتہ دار، چند گواہ اور ایک خاموش سا ماحول۔ مولوی صاحب آیات پڑھ رہے تھے اور میرے دل میں عجیب سا خوف اترا تھا، جیسے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی ہوں، جیسے کسی بھاری طوفان سے پہلے کی خاموشی ہو۔ میں خاموش بیٹھی سب کچھ دیکھ رہی تھی، لیکن دل جیسے کسی انجانی تکلیف میں ڈوبا جا رہا تھا۔ مولوی صاحب ہر آیت کے بعد خاموشی سے میری طرف دیکھتے اور میں ہر بار ہلکے سے سر ہلا دیتی، لیکن میرے دل میں جیسے ایک زخم پھر سے ہلنے لگا، وہ زخم جو برسوں پہلے کسی خاموش جدائی نے دیا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ کیوں دل میں ایک عجیب سی بے چینی ہے، جیسے سب کچھ سامنے ہوتے ہوئے بھی کچھ چھپ رہا ہو، جیسے روشنی کے بیچ بھی اندھیرے نے جگہ بنا لی ہو۔ نکاح ہو چکا تھا، سب نے مبارکباد دی، میری ماں نے مجھے سینے سے لگایا، میرے باپ نے ہاتھ تھاما اور آنکھیں چھپا لی، لیکن میں اب بھی وہی تھی، ایک گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی، جیسے اندر ہی اندر کچھ ٹوٹنے کی آواز آ رہی ہو، جیسے ماضی کی دیواروں سے کچھ گرنے لگا ہو، اور میں بس خاموشی سے بیٹھ کر ان آوازوں کو سن رہی تھی۔ دل کہہ رہا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے، کچھ ایسا جو سب کچھ بدل دے گا، یا شاید پھر سے سب کچھ یاد دلا دے گا جسے میں برسوں سے بھولنے کی کوشش کرتی رہی ہوں۔ جب میں اپنے نئے کمرے میں داخل ہوئی تو کمرہ خوشبوؤں سے مہک رہا تھا، دیواروں پر ہلکی روشنی تھی، بیڈ پر گلاب کے پھولوں کی قطار
اور ارد گرد ہر چیز ایسے سجی تھی جیسے یہ لمحہ برسوں سے کسی انتظار کی منزل پر ہو۔ میں دھیرے سے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی اور دل کو سمجھانے لگی کہ اب سب کچھ بدل چکا ہے۔ ایک نئی زندگی ہے، ایک نیا سفر ہے، ایک نیا رشتہ جو چاہے خوابوں جیسا نہ ہو مگر حقیقت ہے اور مجھے اسے قبول کرنا ہے۔ میں نظریں جھکائی بیٹھی رہی اور دل کو بار بار یہ تسلی دیتی رہی کہ اب ماضی کو پیچھے چھوڑنا ہے، اب بس آگے دیکھنا ہے۔ لیکن جیسے ہی دروازے کی کنڈی کھلی اور وہ کمرے میں داخل ہوا، میں نے سر اٹھایا اور لمحہ بھر کے لیے سانس رک گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ شخص کھڑا تھا جس کی یادوں سے میں نے برسوں خود کو آزاد کرنے کی کوشش کی۔ وہی آنکھیں، وہی خاموشی، وہی چہرہ، وہی عیان میرے سامنے کھڑا تھا۔ میرا شوہر، میرا نکاح، میرا ہمسفر وہی نکلا جس نے برسوں پہلے میرا دل توڑا تھا، مجھے چھوڑ کر بنا کچھ کہے غائب ہو گیا، اور اب وہ میرے سامنے کھڑا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میری زبان گنگ ہو گئی، میرا دل دھڑکنا بھول گیا، میری سوچیں جیسے رک گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ میں نے خود کو کئی بار پلکیں چپک کر یقین دلانے کی کوشش کی مگر منظر وہی رہا، وہی چہرہ، وہی خاموشی، اور اس خاموشی میں ہزاروں سوال میری روح کو چھلنی کرنے لگے۔ یہ وہی چہرہ تھا، وہی آنکھیں جن میں برسوں پہلے سکون محسوس کیا تھا، وہی لہجہ جس کی خاموشی میں محبت بولتی تھی، وہی وجود جسے میں نے اپنی تنہائیوں میں پکارا تھا، وہی عرش جو عیان بن کر میری زندگی میں پھر سے لوٹا تھا۔ میں ساکت رہ گئی، میرے جسم سے جیسے جان نکل گئی ہو۔ میری آنکھوں میں حیرت تھی، دل میں زخم، اور لبوں پر صرف ایک لرزتا ہوا سوال، تم میرے شوہر ہو؟ اور وہ خاموشی سے مسکرا کر میرے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اور فخر ایک ساتھ تھا۔ اس نے نظر جھکائے کہا، میں نے کہا تھا نا، اگر کچھ بن پایا تو تمہیں ماں کے سامنے لے جاؤں گا۔ میں گیا تھا خود کو تمہارے قابل بنانے کے لیے۔ میں ہر دن، ہر رات اسی وعدے کو نبھانے کے لیے جیتا رہا۔ مجھے معلوم تھا تم ٹوٹ گئی ہو، تمہیں یقین نہیں رہا، لیکن مجھے تم پر خود سے زیادہ یقین تھا۔ میں نے سب کچھ چھوڑا، ہر لمحہ صرف تمہیں سوچ کر گزارا۔ تمہاری خاموشی، تمہارا انتظار میری زندگی کا مقصد بن گیا۔ اور آج اللہ نے مجھے وہ لمحہ دیا ہے جس کے لیے میں نے صبر کیا، جس کے لیے تم نے آنسو بہائے، جس کے لیے ہم دونوں نے فاصلوں کو برداشت کیا، اور اب آج کے بعد کوئی فاصلہ باقی نہیں۔ تم میری ہو، صرف میری، اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ میں بے آواز رو رہی تھی، میرا دل جیسے کسی انجانے بوجھ سے آزاد ہو رہا تھا، جیسے برسوں کی تڑپ کو آج ایک سانس میں قرار ملا تھا۔ میں کچھ بول نہ سکی، صرف اسے دیکھتی رہی، اور اس لمحے مجھے یقین ہو گیا کہ اگر کوئی عشق سچا ہو تو وہ لوٹ کر ضرور آتا ہے، وقت لے کر، تکلیف دے کر، آزمائش کے بعد، مگر ضرور آتا ہے، اور جب لوٹتا ہے تو صرف لینے نہیں، نبھانے کے لیے آتا ہے۔ لیکن میں خوش نہیں تھی۔ یہ سب کچھ جتنا خوبصورت تھا اتنا ہی میرے اندر کہیں خالی سا تھا۔ کمرہ سجا ہوا تھا، میرے نام کے گلاب بکھرے تھے۔ رات چپ چاپ ہمارے درمیان خاموشی کی طرح بیٹھ گئی۔ عرش کی باتیں، اس کا خلوص، اس کی قربت، سب کچھ مکمل لگ رہا تھا، لیکن میرے دل کے اندر جیسے کوئی شور اٹھ رہا تھا، جیسے دل کہہ رہا ہو کہ یہ سب کچھ اچانک کیوں ہوا؟ اگر وہ مجھ سے سچ میں محبت کرتا تھا تو اس نے برسوں پہلے جا کر مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اگر وہ لوٹ کر آ سکتا تھا تو ایک بار مجھے یہ حق کیوں نہیں دیا کہ میں فیصلہ کر سکوں کہ کیا میں اب بھی اسے چاہتی ہوں یا نہیں؟ مجھے لگا جیسے میرا ماضی زبردستی میرا حال بنا دیا گیا ہو، جیسے میرے جذبات کو صرف یادوں کے نام پر رون دیا گیا ہو۔ مجھے اس کی محبت پر شک نہیں تھا، لیکن اس کی نیت پر سوال تھا۔ کیا یہ پیار تھا یا بس ایک ضد تھی، ایک انا، ایک جیتنے کا نشہ؟ کیا میں واقعی اس کے لیے اہم تھی یا وہ بس یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ جو اس کا تھا وہ واپس لا سکتا ہے؟ میرا دل الجھ رہا تھا۔ میں نے بہت بار چاہا کہ اسے کچھ پوچھوں، اپنی الجھن بیان کروں، لیکن پھر وہی خوف، وہی چپ جو ان برسوں نے میرے اندر بھر دی تھی۔ میں نے سب کچھ سنبھالے رکھا، اپنے لبوں پر خاموشی سجائے رکھی، لیکن اندر ہی اندر ہر پل خود کو ٹوٹتے محسوس کر رہی تھی، جیسے سب کچھ ہونے کے بعد بھی کچھ بہت قیمتی چھن گیا ہو جو لوٹ کر شاید کبھی نہ آئے۔ سسرال میں سب خاموش تھے، ہر چہرے پر مسکراہٹ تھی، ہر لفظ میں خوش آئندہ دعائیں۔ میری ساس میرے قریب آئی، میرا ہاتھ تھاما اور نرمی سے بولی، عرش تمہیں کتنا چاہتا ہے یہ کوئی دن تمہیں خود بتائے گا۔ تم بہت خوش نصیب ہو بیٹا، تمہیں وہ ملا جو برسوں تمہارے خوابوں میں تھا۔ میں ان کے لہجے کی شفقت کو محسوس کر رہی تھی، لیکن دل کے اندر ایک بے حد خالی پن تھا۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، مگر وہ مسکراہٹ صرف میرے ہونٹوں تک تھی، اندر تو سب کچھ جیسے خاموش ہو چکا تھا۔ مجھے خود سے سوال تھا کہ کیا جو پیار مجھے برسوں جلتا چھوڑ گیا تھا وہ اب روشنی دے گا؟ کیا وہی چہرہ جو میری تنہائی کا سبب بنا تھا اب میرے سکون کی پناہ گاہ بنے گا؟
کیا جس محبت نے مجھے 2 سال آنسو اور بے بسی کی آگ میں جھلسایا تھا وہی محبت اب مجھے جینے کا حوصلہ دے گی؟ میں جانتی تھی عرش نے سب کچھ خلوص سے کیا، لیکن میری تکلیف، میری راکھ، میری خاموشی کا مداوع کیا صرف یہ نکاح تھا؟ میں خاموش تھی کیونکہ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو لفظوں سے نہیں بھرے جا سکتے، جو دکھ صرف اندر سے سمجھ آتے ہیں اور جو سوال صرف دل کے سناٹے میں گونجتے ہیں۔ اور اس وقت میرے اندر یہی سوال شور کر رہے تھے کہ جس محبت نے مجھے برباد کیا ہو، کیا وہی محبت اب میرا گھر بسائے گی یا پھر صرف ایک اور آزمائش ثابت ہوگی؟ شادی کے 2 ہفتے بعد میں الماری کی صفائی کرتے ہوئے ایک پرانا سا لفافہ میرے ہاتھ لگا۔ دل نے بے اختیار دھڑکنا شروع کیا۔ کاغذ تھوڑا پرانا تھا مگر تحریر صاف تھی، جیسے ہر لفظ سانس لے رہا ہو۔ وہ عرش کی لکھائی تھی، وہ جو کبھی چائے کے کپ پر چھوٹا سا نوٹ لکھا کرتا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے اور میں نے خط کھولا۔ اس میں لکھا تھا کہ اگر کبھی واپس آیا تو تم سے بنا بتائے نہیں، تمہیں عزت دے کر، تمہارے ماں باپ سے مانگ کر تمہیں اپنی بیوی بنا کر ہی لوٹوں گا، کیونکہ تم میری محبت ہی نہیں، میری توبہ ہو۔ تم وہ ہو جسے پا کر میں اپنے رب کے قریب جانا چاہتا ہوں، وہ رب جسے میں نے کھو دیا تھا اور تم نے مجھے پھر اس کی طرف کھینچا۔ میں نے بہت کچھ کھویا، بہت رویا، بہت بھٹکا، لیکن ہر بار جب میں گرنے لگتا تمہاری یاد مجھے سنبھال لیتی۔ میں نے خود کو تمہارے قابل بنانے کی قسم کھائی تھی، اور آج اگر تم میری زندگی میں ہو تو یہ میری نہیں، میری توبہ کی قبولیت ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میری انگلیاں اس خط کو تھامے کانپ رہی تھی۔ دل کے وہ تمام زخم جو برسوں سے سسک رہے تھے ایک لمحے میں بڑھنے لگے۔ کچھ سوال اب بھی میرے اندر تھے، لیکن کچھ جوابات نے ان کے شور کو خاموش کر دیا۔ شاید زندگی ہمیشہ مکمل وضاحتیں نہیں دیتی، لیکن کبھی کبھی رب ہمیں وہ لٹا دیتا ہے جو ہم نے صرف اس سے مانگا ہوتا ہے۔ محبت اگر سچی ہو تو وہ راستہ رب تک لے جاتی ہے، اور میں گواہ تھی کہ عرش کی محبت نے ہمیں تو نہیں جوڑا تھا، لیکن اس کی توبہ نے ہمیں ایک کر دیا۔ اب میں جانتی ہوں کہ سچی محبت صرف پانے کا نام نہیں ہوتی، بلکہ نبھانے کا بھی نام ہے، اور جو محبت رب سے جوڑ دے وہی اصل محبت ہے۔ اور اگر تم یہ کہانی پڑھ رہے ہو تو یاد رکھو، سچی محبت ہمیشہ آزمائش سے گزرتی ہے، اور ہر آزمائش میں یا تو انسان ٹوٹتا ہے یا رب سے جڑ جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی کسی کو چاہو تو رب سے مانگو، اور اگر رب سے مانگا ہو تو پھر صبر کرو، کیونکہ رب جوڑتا ہے لیکن اپنے وقت پر، اپنے طریقے سے، اور وہ طریقہ ہمیشہ بہترین ہوتا ہے۔ اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔